پھر پورا ہفتہ گزر گیا، وہ نہیں آئی۔ تنگ آ کے میں نے ممی سے پوچھا تو انہوں نے مجھے ہی الزام دیا کہ اس روز جو میں الٹا سیدھا بول رہا تھا اس کی وجہ سے نہیں آئی ہوگی، ورنہ فون پر تو روز بات کرتی ہے مجھ سے۔ میرے جانے میں 3 دن باقی رہ گئے تھے۔ اب اگر یہ 3 دنوں میں بھی نہ آئی تو کیا اس سے کچھ کہے بغیر میں چلا جاؤں گا؟ شفا بھی ہنی مون سے واپس نہیں آئی تھی، ورنہ شاید اس سے میں اپنے دل کی بات کر دیتا۔ ممی سے بات کرنے کا تو میرا منہ نہ پڑتا تھا۔ ظاہر ہے جنید کا رشتہ جن مشکلوں سے ختم کروایا تھا وہ مجھے بھی یاد تھا اور ممی کو بھی نہ بھولا تھا۔ میں پاپا کے آفس میں بیٹھا پریشان ہو رہا تھا۔ 3 دن اور پریشانی جھیلنے سے بہتر ہے مجھے اسے خود مل لینا چاہیے۔ دوپہر کو میں تپتی دھوپ میں اس کے کالج کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ پتہ نہیں اس وقت کالج میں ہوگی یا ہاسپٹل میں، اور کیا پتہ آج آئی ہی نہ ہو۔ دل نے خدشہ ظاہر کیا۔ فائنل ایئر کی ماہین سے ملنا ہے، کیا ہوں گی اس وقت وہ؟ میں نے چوکیدار سے پوچھا۔ وہ جناب ابھی ادھر ہی تھیں، آپ پارکنگ میں چیک کر لیں۔ میں پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ وہ اپنے کسی کلاس فیلو کے ساتھ نظر آئی۔ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اچھا خیر دیکھو کیا ہوتا ہے، وہ لڑکا کہتا ہے آگے بڑھ گیا۔ ارے آپ، السلام علیکم، اس نے مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن مجھے آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں نے اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل ہمارا ایک فرینڈ ہے، اس نے کہا، اور اس کے ابو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے کچھ ٹیسٹ اور MRI وغیرہ کروانے ہیں۔ کچھ پیسے تو ہم لوگوں نے ارینج کر لیے ہیں، مگر پھر بھی پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم آج فنڈ جمع کریں تو پیسے تو ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے پوری کلاس ہیلپ کرے گی، لیکن کلاس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام اس کے ابو کے لیے کیا ہے۔ ہمارے گروپ کی تو خیر ہے، ہم نے اس کو یہی کہا ہے کہ ہم مل کر اس کے ابو کے ٹیسٹ کرا لیں گے، لیکن فنڈ والی بات سے شاید وہ ہرٹ ہو جائے۔ کتنے پیسے چاہیے آپ لوگوں کو؟ میں نے پوچھا۔ ہم لوگوں کے پاس تو ابھی صرف آدھے جمع ہوئے ہیں، باقی کے آدھے میں آپ کو دے دوں گا، بس آپ فکر نہ کریں۔ یہاں قریب کوئی ATM ہے؟ میں نے پارکنگ کی طرف تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ لیکن آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مطلب، مجھے آپ برا انسان سمجھتی ہیں کہ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا؟ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ دراصل آپ تو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، اس لیے مگر میں آپ کو تو جانتا ہوں۔ سامنے ہی مجھے اپنی تایا ذات ثنا نظر آئی، جو تیز تیز قدموں سے ہماری طرف ہی آ رہی تھی۔ ارے عباد بھائی، آپ یہاں کیسے؟ اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اس کے گلے لگ کر بولی، ماہین، اس کے ابو کی وفات ہو گئی ہے، ہم اسپتال جا رہے ہیں۔ ماہین کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس اندھے کے شخص کے جانے کا بہت دکھ ہوا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکا ہماری طرف بھاگتا ہوا آیا۔ ماہین، تمہیں پتہ چلا؟ ہاں، ماہین نے روندھے گلے سے آنسوؤں کو روکتے ہوئے جواب دیا۔ ہم کچھ نہیں کر سکے بلال۔ اچھا، اب رونے دھونے نہ بیٹھ جانا۔ ثنا، تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نہیں، ڈرائیور 2 گھنٹے کے بعد آئے گا۔ اچھا دیکھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اب کرنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑیں۔ کیا مطلب ہے یار، ہم ہی نے کرنا ہے اب سب کچھ۔ ڈیڈ باڈی کو گھر لے کر جانا ہے، گھر جا کر ان لوگوں کو تسلی دو، ہم لوگ کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میری گاڑی کی اگلی سیٹ پر ماہین اور پچھلی سیٹ پر ثنا اور اس کی 1-2 فرینڈ اور بیٹھی ہوئی تھیں۔ میرے آگے 2 اور گاڑیاں تھیں۔ میرا مقصد ان لوگوں کو ڈراپ کر کے آگے نکل جانے کا تھا۔ شانی کے گھر کے سامنے میری گاڑی سے پہلے 2 گاڑیاں اور رکیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لڑکوں نے اس فوتگی والے گھر کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں۔ ماہین اور دوسری لڑکیاں بھی اتر کر اس چھوٹے سے گھر میں جا چکی تھیں۔
میرا ارادہ تو واپس جانے کا تھا۔ اس قسم کے علاقے اور ایسی سچویشن سے پہلی مرتبہ سابقہ پڑا تھا۔ کچھ عجیب سا محسوس کر رہا تھا میں۔ مجھے تو کسی کو تسلی دینا بھی نہیں آتی تھی، لیکن سامنے 8-10 لڑکوں کو پھرتی سے کام نمٹاتے، دریاں بچھاتے، لوگوں کو کے بیٹھنے کا انتظام کرتے دیکھ کر میں نے بھی ان کے کچھ کام بانٹ لیے۔ اس دوران میری ان لوگوں سے، جو عمر میں مجھ سے 6-7 سال چھوٹے ہی ہوں گے، اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ 3 دن بعد جب میں امریکہ واپس آ گیا، یہاں آ کے پھر وہی ٹف روٹین شروع ہو چکی تھی۔ اتنے دنوں کی غیر حاضری کی وجہ سے بہت سے کام جو رکے ہوئے تھے، بہت سے آرڈرز تھے جن کو پورا کرنا تھا۔ جنید جب بھی شفا کی شادی یا پاکستان میں کیا کیا ہوا کی بات کرنے کی کوشش کرتا، میں موضوع بدل دیتا۔ میں جتنا اس بات سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ پھر وہی قصے لے کر بیٹھ جاتا۔ اس دن بھی ڈنر کے بعد ہم لوگ ٹیرس میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، جب جنید نے پھر وہی ذکر چھیڑ دیا۔ یار، یہ شکر ہے تو نے مجھے بروقت بچا لیا، پتہ نہیں میرا کیا بنتا اس پاگل لڑکی سے شادی کرنے کے بعد۔ میرا دل جیسے چیخ پڑا، مجھے لگا میری زندگی میرے ہی ہاتھوں تماشا بن کر رہ گئی ہے۔ جنید میرے دل کی حالت سے بے خبر بولے جا رہا تھا۔ میں کافی ٹیبل پر رکھ کر اندر جانے لگا۔ کیا بات ہے، کافی نہیں پینی؟ نہیں یار، میں سونے جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، جب سے تم پاکستان سے آئے ہو مجھے تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ اور پھر میں نے ایک لمحے میں جنید کو ہر بات بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے اس بوجھ سے جنید ہی مجھے نجات دلا سکتا ہے۔ میرا دوست، میرا بھائی، میں نے اس سے کچھ بھی نہ چھپایا، ہر بات سچ سچ بتا دی، اپنے دل کی۔ اس نے بہت تحمل سے میری پوری داستان سنی اور خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ مجھے لگا اس کو یہ بات سن کر بہت برا لگا ہے، اسی لیے وہ اندر آ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے لیے کافی بنا رہا ہوں، پہلے والی تو ٹھنڈی ہو کے بد مزہ ہو چکی ہے، اس نے کافی پھینکتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ بجائے اس کے کہ تم مجھے کوئی مشورہ دو کہ میں اب کیا کروں، تمہیں یہ کام اہم لگ رہا ہے۔ میں نے کافی کی طرف اشارہ کیا۔ وہی سوچ رہا ہوں، وہ سنجیدہ تھا۔ کیا میں امی سے بات کروں؟ میں نے بے چینی سے دریافت کیا۔ نہیں، اس نے مجھے کافی کا بھاپ اڑاتا ہوا مگ پکڑوایا اور ٹیرس کا دروازہ کھول دیا۔ ایک بار پھر ہم ٹیرس میں آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یار، کیس تو بہت سمپل ہے، لیکن تیری بیڈ لک آڑے آ جاتی ہے۔ اتنی دیر تک کچھ سوچنے کے بعد وہ بولا۔ کیا مطلب؟ میں چپ نہ رہ سکا۔ بھائی دیکھنا، تو گیا تھا اظہار محبت کرنے، جنازے میں شرکت کر کے آ گیا۔ میں پہلو بدل کے رہ گیا۔ اب بھائی تو ایسا کر، ماہین سے اکیلے میں مل، کسی اچھی جگہ کھانے پر لے جا اور بس اسٹریٹ فارورڈ پرپوز کر دے۔ اور اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ میں نے پوچھا۔ تو تیری قسمت میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے یہ سب تجھے اس لیے نہیں بتایا کہ تو میرا مذاق اڑائے۔ میں نے کیا کہا؟ جنید اجلا۔ اچھا چل ایسا کر، اسے فون کر۔ فون پہ کیا بات کروں گا میں نے کوف سے منہ بنایا۔ ایسا برا منہ بنانا ہے تو پھر بات ہی نہ کر۔ یار میں فون پر بات نہیں کر سکتا، اور بات کروں بھی کیا؟ مجھے الجھن سی ہوئی۔ یار یہ سارے لوگ کیا بات کرتے ہیں؟ اپنے دل کی فیلنگز شیئر کر، اور کیا؟ نہیں یار، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، اور اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو تو، اور پتہ نہیں وہ کیا سمجھے کہ جیسے میں اس پر لٹو ہو گیا ہوں۔ تو کیا نہیں ہوئے؟ جنید نے دلچسپی سے پوچھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، کچھ اور سوچتے ہیں، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا تو ایسا کر کہ تو ممی سے بات کر، ممی سے کہے کہ میرے بجائے تیرا رشتہ پکا کر دیں۔ جنید نے جیسے چٹکیوں میں مسئلہ حل کیا۔ یہ اتنا سمپل نہیں ہے، تجھے نہیں پتا کہ میں نے تیرے رشتے کی کتنی مخالفت کی تھی۔ تو کیا ہوا؟ ممی کو بتا دینا کہ اس سے ملنے کے بعد تمہارے خیالات چینج ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے
مجھے پتہ تو چلے کہ وہ کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، مجھے ایسے عذاب سے بچانا جس میں اچھا خاصا بندہ پاگلوں کی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ جنید نے اس کا مذاق اڑایا۔ خیر کچھ بھی تھا، جنید سے بات کرنے کے بعد میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ کم از کم ایک مرحلہ تو حل طے ہوا۔ مما سے تو روز ہی فون پر بات ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں مما سے کہا، آپ کی لاڈلی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ویسے ممی، میں نے ایک بات فیل کی ہے کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ پہلی مرتبہ دیکھنے پر مجھے اس کا امپریشن کچھ اچھا نہیں پڑا تھا، لیکن اس کے بعد میں جتنی مرتبہ اس سے ملا ہوں اس سے امپریس ہی ہوا ہوں۔ وہ ایک اچھی اور سمپل لڑکی ہے۔ کون؟ ماہین؟ اور نہیں تو میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ مما، میں نے تقریباً برا مانتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اور کیا، ابھی بھی آئی ہوئی ہے۔ تم نے بات کرنی ہے ماہین سے؟ میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ ممی نے معصومیت سے میرے علم میں اضافہ کیا اور میں تلملا کے رہ گیا۔ دوسرا مرحلہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ جنید کا خیال تھا کہ میں آج کل جتنی ٹینشن ماہین کے لیے برداشت کر رہا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں ایک ہفتے کے لیے پاکستان جا کر اس سے ملاؤں۔ لیکن کام کی مصروفیت تھی کہ میں ایک ہفتے تو کیا 2 دن بھی نکال نہیں سکتا تھا۔ اس دن میں ڈائننگ ٹیبل پر فائلوں کے انبار لگائے ایک اہم فائل دیکھ رہا تھا جب جنید نے ٹی وی دیکھتے ہوئے مجھے کہا، یار ایسا نہ ہو کہ تو کاروبار کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے دل کا خون کر دے۔ اگر تم اپنی فضول مصروفیات میں سے کچھ ٹائم نکال کر میرے بارے میں سوچ لو تو میں بھی اپنے دل کے بارے میں کچھ سوچوں۔ میں نے فائل سے نظریں اٹھائے بغیر اسے شرمندہ کیا۔ یار یہ بات واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ میرے ساتھ والی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اگر اس کا کہیں رشتہ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ رشتے کی ذمہ داری اس کے پاپا نے ممی کو سونپی ہے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا رشتہ طے ہو جائے اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہو، میں نے اسے جواب دیا، یا شاید اپنے دل کو مطمئن کیا۔ لیکن جتنی دل جمی سے آج کل تو کاروباری مصروفیات میں کھویا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کچھ برا نہ ہو جائے۔ یہ بات اگر تو واقعی سیریس ہے تو پھر کچھ سوچ۔ میں سیریس ہوں جنید، پر تو خود دیکھ رہا ہے رات 10 بجے تک میں آفس سے آ رہا ہوں۔ ابھی کام کا لوڈ بہت زیادہ ہے۔ 1-2 مہینے میں سارے آرڈرز پورے کر کے پاکستان کا چکر بھی لگا لوں گا اور ممی سے بھی بات کر لوں گا، لیکن اس بات کے 1 ہفتے کے بعد ہی میں پاکستان میں تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ میرا خیال تھا کہ چھٹی کی وجہ سے وہ گھر پر ہی ہوگی۔ تقریباً 1 بجے قریب میں اس کے گھر پہنچا۔ چوکیدار نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میرا خیال اسے لے جا کر کہیں باہر کھانا کھلانے کا تھا۔ جنید کے مشورے کے مطابق ایک ملازمہ نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ لاؤنج سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور مجھے شک ہوا کہ یہ اس کے گروپ کے لوگوں کی آوازیں ہیں۔ اوہ نو، ناٹ اگین، میرے دل نے دہائی دی۔ مجھے شام میں آنا چاہیے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ آج اس نے بلیک اینڈ وائٹ چیک والی لمبی قمیص کے ساتھ گلے میں اسکارف لٹکایا ہوا تھا جس کے دونوں پلو آگے کو جھول رہے تھے۔ بالوں کا وہی پہلے دن والا گول مٹول سا جوڑا تھا، تقریباً پہلے دن والا ہی حلیہ تھا، پر اب جب کہ دل پھر چکا تھا تو وہ اس روپ میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، آپ کب آئے امریکہ سے؟ وہ مجھے اچانک دیکھ کر تھوڑی حیرت زدہ ہوئی اور شاید خوش بھی، یا شاید مجھے ایسا لگا۔ بس پرسوں ہی آیا ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ابھی پورا جملہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ثنا اندر داخل ہوئی۔ ارے عباد بھائی آپ، بڑی معنی خیز مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے ثنا میرا حال احوال پوچھنے لگی۔ ارے آپ لاؤنج میں چل کے بیٹھیں نا، سب لوگ ادھر ہی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ادھر ہی بیٹھ کر باتیں کرنی ہیں تو آپ کی مرضی۔ آپ ماہین کے لیے پھول وول نہیں لائے؟ اس نے میرے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھول؟ وہ کیوں؟ مجھے تعجب ہوا۔ اب بنیے نہیں کہ آپ ماہین کو برتھ ڈے وش کرنے نہیں آئے؟
میں نے حیرت سے ماہین کو دیکھا۔ آج آپ کی برتھ ڈے ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا، ورنہ ثنا میری بات کاٹتے ہوئے بولی، ورنہ پھول اور گفٹ وغیرہ تو ضرور لاتے ہیں نا؟ اف ثنا، ماہین نے اسے جھڑکا، مجھے واقعی نہیں پتہ تھا۔ خیر اینی وے، مینی ہیپی ریٹرن آف دا ڈے۔ میں نے اس کو وش کیا۔ تھینکس، اس نے جلدی سے کہہ کر جان چھڑائی۔ آپ اندر لاؤنج میں آ جائیں پلیز، وہ بولی۔ ارے نہیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ عباد بھائی اب آ ہی گئے ہیں تو سب سے ملنے ثنا کے ساتھ میں لاؤنج میں آ گیا۔ لاؤنج میں ہی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب مجھ سے بڑی تپاک سے ملے۔ وہاں باتوں کے درمیان مجھے اندازہ ہوا کہ بلال اور ثنا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور پورا گروپ یہ بات جانتا ہے، اور یہ کہ ثنا ان کے گروپ کی نہیں ہے۔ ماہین کچن میں کسی کام سے گئی تو میں نے بھی موقع دیکھ کر کچن کا رخ کیا۔ ہاں تو اماں بریانی بنا لینا، اس نے بڑی عمر کی ملازمہ سے بڑے لاڈ سے فرمائش کی۔ دال چاول چڑھا دیے ہیں میں نے۔ کیا دال چاول؟ پیچھے سے شاید وہ صبا کی آواز تھی جو چیخ نما ابھری تھی۔ یار کیا مصیبت ہے، تیری برتھ ڈے والے دن بھی ہم دال چاول کھائیں گے؟ دال چاول کھا رہے ہو یہ بھی غنیمت ہے، ماہین چمک کے بولی۔ اپنی برتھ ڈے بھول گئے؟ براؤنیز تک کے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس۔ زیرے والے بسکٹ اور چائے پی تھی کینٹین سے۔ ارے یار کوئی بات نہیں، یہ سب مل بیٹھنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ جو بھی چیز خوشی سے مل بیٹھ کے کھاؤ وہی اچھی لگتی ہے۔ ان سب کا لیڈر بلال بردبار طبیعت کا تھا، اس کا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا۔ اسی وقت زینب صاحبہ نک سک سے تیار ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ ہیں؟ تم لوگوں نے پیزا ہٹ نہیں جانا تھا؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ یار بس کچھ مت پوچھو، بڑی لمبی دکھ بھری داستان ہے، صبا نے سرد آ بھرتے ہوئے کہا۔ اوفو، تم لوگوں کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہی رہتا ہے۔ تم لوگ اپنے گروپ کا نام ٹریجڈی گروپ کیوں نہیں رکھ دیتے؟ زینب جیسے آئی تھی ویسے ہی سیڑھیاں جڑ گئی۔ ہم سب پھر سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ میں کسی بات پر بے اختیار قہقہ لگا رہا تھا جب لاؤنج کے دروازے سے ممی اندر آتی دکھائی دیں۔ ایک ہاتھ میں بوکے، دوسرے ہاتھ میں بڑا سا کسی بوتیک کا شاپنگ بیگ پکڑے، پیچھے پہلے دن والے مالی بابا دونوں ہاتھوں میں کیک کی ٹرے پکڑے کھڑے تھے۔ اب سب لوگ اٹھ کر ممی سے مل رہے تھے۔ مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا جب مجھے پتہ چلا کہ ممی ان سب لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ ممی بہت محبت سے سب سے مل رہی تھیں۔ ممی کے اصرار پر ماہین ممی کا لایا ہوا سرخ رنگ کا خوبصورت سا سوٹ پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں ممی نے اماں کے ساتھ مل کر زبردست لنچ تیار کر لیا۔ دال چاول تو تھے ہی، ساتھ میں آلو کی چٹپٹی بھجیا، بھنا ہوا قیمہ اور 2-3 طرح کی چٹنیاں۔ مما کی کوشش سے ڈائننگ ٹیبل کی زینت بن چکے تھے۔ بہت ہی اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ باتوں کا سلسلہ رواں دواں تھا۔ جنید کے بھی بار بار میسیجز آ رہے تھے کہ کیا ہوا۔ جس رفتار سے اس کے میسیج آ رہے تھے مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ آج آفس نہیں گیا اور گھر پہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ اس بات کی بھی مجھے پریشانی تھی، آج ہماری بہت اہم میٹنگ ہونی تھی، اور ادھر اپنی 3 سال کی محنت کو داؤ پہ لگائے محبت کے ہاتھوں مجبور شہر دل کے بزنس کو فروغ کرنے کی الجھنوں میں گھرا ہوا تھا۔ اگر آج مجھے ماہین سے اظہار محبت کی ٹینشن نہ ہوتی تو میں اس محفل کو اور انجوائے کرتا۔ میں اس قسم کی باتیں سوچ رہا تھا تب ہی مجھے ماہین کچن میں جاتی نظر آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ شکر ہے وہ اکیلی ہی آئی تھی، وہ شاید ان لوگوں کے لیے چائے بنانے کے لیے آئی تھی۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے ماہین۔ جی کہیے۔ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا میں کیسے اور کیا کہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پاکستان آ جاؤں، وہاں کا بزنس جنید دیکھ رہا ہے، میں پاپا کے ساتھ یہاں کا بزنس سنبھال لوں گا۔ یہ تو اچھی بات ہے، ماہین نے اطمینان سے جواب دیا۔ ظاہر ہے اس نے یہی کہنا تھا، اس کے علاوہ ایسی بات سن کر کوئی دوسرا شخص کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ تم میرا ساتھ دو گی؟ میں نے پوچھا۔ میں کیسے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ بزنس کا تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا۔
میں بزنس کی بات نہیں کر رہا، میں واپس آنے کی بات کر رہا ہوں ماہین۔ میں ذرا سنبھل کر بولا۔ ہاں تو واپس آ جائیں۔ اس نے الجھن زدہ نظروں سے میری الجھن میں اور اضافہ کیا۔ میں واپس آ کے کیا کروں گا ماہین؟ میرے لہجے میں اکتاہٹ کے ساتھ بے بسی بھی جھلکنے لگی۔ بزنس سنبھالیں گے اور کیا کریں گے، اس نے جواب دیا۔ اوہ مائی گاڈ، میں بزنس کے لیے نہیں آنا چاہتا، میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ وہ حیران سی ہو کر بولی۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ رومانٹک موویز نہ دیکھنے کا ملال ہوا۔ خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے زیادہ بونگا اظہار محبت نہیں دیکھا۔ ثنا کی آواز پر ہم دونوں ہی بوکھلا گئے تھے۔ میں نے کچھ بولنے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا، ایک منٹ آپ چپ رہیں، میں بات کرتی ہوں۔ ثنا نے فوراً ہی مجھے روک دیا۔ عباد بھائی آپ کو پسند کرتے ہیں میڈم، اور آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ شکر کہ ثنا نے میری مشکل آسان کر دی۔ آپ کیوں کریں گے مجھ سے شادی؟ ذرا برا مانتے ہوئے سوال اٹھایا گیا۔ کیوں؟ کوئی کیوں کسی سے شادی کرتا ہے؟ کوئی اچھا لگتا ہے تو تبھی کرتا ہے نا، اتنا تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ورنہ کیا میں پاگل ہوں جو اپنا جمایا بزنس چھوڑ کے ادھر آ جاؤں؟ اب جب کہ وہ چپ تھی تو میں بھی موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اب چپ کیوں ہو، بولتی کیوں نہیں؟ کیا جواب دوں؟ نیچے منہ کیے آہستہ سے آواز آئی۔ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرو گی کہ نہیں؟ آر یا پار، اب جو بھی ہو۔ میں نے بھی لگی لپٹی نہ رہنے دی، ڈائریکٹ سوال کیا۔ بیٹے ایسے ماہین تو کیا کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کے لیے حامی نہیں بھرے گی؟ ممی کی آواز پر ہم دونوں ہی بوکھلا گئے۔ ماہین فوراً کھڑی ہو کے ممی کے ساتھ جا کر چپکی، جیسے میں اتنی دیر سے پتہ نہیں اس پہ کون سا ظلم کر رہا تھا۔ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ ممی کے ایک طرف بلال، دوسری طرف ثنا اور پیچھے پوری پلٹن کو دیکھ کر میرے احسان خطا ہو گئے۔ ان لوگوں کی دبی دبی مسکراہٹ، ممی کا حد سے زیادہ سنجیدہ چہرہ، ماہین کا گلابی ہوتا چہرہ، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ اس دل کے ہاتھوں میں کتنا شرمندہ ہوا تھا۔ ممی کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں؟ میرا دل چاہا کاش میرا دل میرے ہاتھ میں ہو اور میں اس کے جذبے سمیت گلا گھونٹ دوں، جس نے سارے زمانے کے سامنے اتنا رسوا کیا تھا۔ اب اتنے سارے لوگوں کے سامنے کیسے اور کسے قائل کروں؟ یہ سوچ کر میں نے گیٹ کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ مجھے جاتا دیکھ کر بلال میرے پیچھے آیا۔ ارے عباد، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، اب بس میں جا رہا ہوں۔ جو بات میں نے کہنی تھی میں نے کہہ دی، چاہے جیسے بھی۔ ماہین مجھے سوچ کر جواب دے دینا۔ میں نے ایک لمحے رک کر ماہین کو دیکھا اور مڑ کر جانے لگا۔ ارے ایسے کیسے جا سکتے ہو تم؟ ممی کی آواز آئی۔ ممی پلیز مجھے جانے دیں، میرا موڈ بھی خراب ہو چکا تھا۔ نہیں، اندر چل کر بات کرو۔ ممی بھی عجیب ہیں، اب اتنی ساری پلٹن جو میرا اظہار محبت سن چکی تھی اور اپنی ہنسی رو کے کھڑی تھی، اس کے سامنے ممی میرا تماشا بنانے پر تلی ہوئی تھیں۔ آؤ یار اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بلال نے معاملے کو سنبھالا۔ میں بلال کے ساتھ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ ماہین ممی کے ساتھ ایسے چپکی بیٹھی تھی جیسے کوئی لڑکی سسرال کے مظالم سہنے کے بعد میکے میں آ کر اپنی ماں کے آنچل میں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ مجھے چلنا چاہیے بلال، پھر کسی دن بات ہوگی۔ ارے نہیں، بیٹھیں، ابھی چائے پیتے ہیں۔ اسی لمحے زینب صاحبہ تیار ہوئے سیڑھی سے اترتی نظر آئیں۔ ارے اتنی خاموشی! ارے ماہین کیا ہوا؟ ممی سے چپکی بڑی مظلوم اور معصوم بنی ماہین سب میں الگ ہی نظر آ رہی تھی، جیسے پتہ نہیں میں نے اس پر کون سا ظلم کر دیا ہو۔ جواب میں اس نے معصوم حسینہ نے ایسے سر جھکایا کہ مجھے اور بھی غصہ آیا۔ اب ایسے معصومیت کی تصویر بنی بیٹھی تھی جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ اب اتنی بھی معصوم نہ تھی۔ زینب یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مما کے لہجے میں بہت سنجیدگی تھی۔ جی آنٹی بولیں۔ وہ ہماری طرف دائیں طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ممی پلیز میرے بارے میں تو کوئی بھی بات ابھی مت کیجیے گا، باقی آپ کو جو بھی بات کرنی ہو آپ کریں۔
ممی نے میری بات کو کوئی لفٹ نہیں کرائی۔ زینب، ماہین کے لیے ایک پرپوزل آیا ہے، تمہاری بھی رائے لینی ہے تاکہ جلد از جلد کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔ ابھی اس وقت اتنی ایمرجنسی میں کس نے پرپوز کر دیا ماہین کو؟ کوئی آیا ہے بیچارہ ایک ہفتے کے لیے اپنا کام شام سب چھوڑ کے، اس کے پاس ٹائم کم ہے، لیکن خیر ہمارے پاس ٹائم بھی بہت ہے اور رشتے بھی۔ آخری بات ممی نے ماہین کو دیکھتے ہوئے کہی۔ عباد، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، بلال میرے اندیشوں سے گھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ دیکھو ماہین، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم عباد کو پسند کرتی ہو۔ بلال کے منہ سے ہی سننے کے بعد مجھ سمیت سب کے منہ کھل گئے۔ وہ اطمینان سے کہنے لگا، شکر ہے کوئی تو ڈھنگ کی بات سامنے آئی، میری جیسے جان میں جان آئی۔ ہاں بولو ماہین، تم پسند کرتی ہو تو بتاؤ، ورنہ کسی بھی وجہ سے کسی پریشر میں آ کے ہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ میری سگی مما ہیں۔ آپ کیوں ایسے کہہ رہی ہیں؟ مجھ سے ممی کی بات برداشت نہیں ہوئی۔ عباد، تمہارے معاملے سے تو میں پہلے ہی دستبردار ہو چکی ہوں، تم جس سے مرضی شادی کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ماہین کے لیے تو میں ضرور بولوں گی۔ کیوں ماہین، یہی طے ہوا تھا نا؟ کیونکہ تمہارے پاپا نے مجھے ہی تم دونوں کی ذمہ داری سونپی ہے، اس لیے پہلے تم بتاؤ، پھر میں اپنا فیصلہ سناؤں گی۔ اور ماہین صاحبہ تو جیسے چپ کا روزہ رکھے بیٹھی تھیں۔ بلال، ثنا پوچھ رہی ہے، اگر ہاں ہو گئی ہے تو ہم اندر آ جائیں؟ شانی نے لان سے ملحق سلائیڈنگ گلاس ڈور سے گردن نکال کر اجازت طلب کی۔ یہ تم لوگ کیا چھپ چھپ کر باتیں سن رہے ہو جو ہاں کی آواز سن لی؟ بلال نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ کیا ہاں ہو گئی؟ شانی کی چہکتی آواز کے ساتھ پوری پلٹن ایک بار پھر اندر آ گئی۔ ہاں ہو گئی ہے، پر عباد بھائی آپ خوش کیوں نہیں لگ رہے؟ ثنا نے نوٹ کیا۔ پتہ نہیں یار، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ ماہین، تم بہت تنگ کر رہی ہو عباد بھائی کو، ہاں کیوں نہیں کر دیتی؟ ایسی تو تم بھی معصوم نہیں ہو جو اتنی باتیں سن کر بھی چپ ہو۔ بلال ٹھیک کہہ رہا ہے، تم بھی عباد بھائی کو پسند کرتی ہو، کیوں پریشان کر رہی ہو سب کو؟ زینب نے ڈانٹنے والے انداز میں اسے لتاڑا۔ ہاں تو بس صحیح ہے نا، جو بھی آنٹی کہیں۔ شاید بہن کے ڈر سے اس نے فٹ سے کہا، اور جو میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے بکواس کر رہا تھا وہ محترمہ کے سر پر سے گزری تھی۔ میں نے اسی طرح صوفے کی پشت سے سر ٹکائے ٹکائے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ چلو یار، اب تم بھی غصے سے نہ دیکھو، ابھی اچھی خاصی تمہاری ہاں ہوئی ہے، کہیں انکار نہ ہو جائے، بلال نے اسے ڈرایا۔ پتہ نہیں اس نے دل سے بھی ہاں کہی ہے یا بہن کے ڈر سے، میں نے منہ بنایا۔ تم صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تم بھی اسے چاہتی ہو؟ بلال کو مجھ سے بھی زیادہ غصہ آیا۔ اب بنو نہیں، بلال بولا، ہم سب کو صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتی؟ ایسا کچھ نہیں ہے بلال، تم عباد سے پوچھ لو۔ اب سب کی گردنیں میری طرف مڑ گئیں، اور میں بیچارہ جو 1.5 گھنٹے سے اس اقرار کے لیے پاپڑ بیل بیل کر پاپڑوں کی دکان سجا چکا تھا، ایسا نادر موقع حاصل کر جانے نہ دیتا۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ میں رک کے مسکرایا، بلکہ بہت کچھ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے آنٹی، دیکھیں نا، وہ رو دینے کو ہوئی۔ کیا مطلب ایسا کچھ نہیں ہے؟ تو کیا میں پاگل ہوں جو اتنی بڑی فوج کے سامنے اپنا تماشا بنوا رہا ہوں؟ آنٹی، اس سے پہلے کہ دونوں پھر سے لڑ پڑیں، آپ رشتہ پکا کر دیں، بلکہ میرا تو مشورہ ہے کہ کوئی رسم کر دیں۔ ہاں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو بلال، پر ابھی ماہین کے پاپا سے بھی تو بات کرنی ہے، ممی نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ تو نیکسٹ ویک آئیں گے آنٹی، اور ویسے بھی وہ تو مان ہی جائیں گے۔ پاپا کے آنے کے بعد کوئی پراپر منگنی کر دیجیے گا، زینب نے کہا۔ صبا، یہ تم بہت ساری انگوٹھیاں پہنتی ہو، چلو جلدی سے کوئی انگوٹھی اتار کے بات کو دو تاکہ ابھی کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ تم تو ہو ہی میری انگوٹھیوں کی دشمن،
اور ویسے بھی میری ساری انگوٹھیاں آرٹیفیشل ہیں۔ بیٹا میری انگوٹھی لے لو کوئی، ممی اپنی اتارنے لگیں۔ نہیں آنٹی، جب باقاعدہ منگنی ہوگی تب آپ اپنی پسند کی انگوٹھی پہنا دیجیے گا، بلال بولا۔ ابھی ہمارے اسٹائل میں ہونے دیں، اور ویسے بھی جذبہ سچا ہونا چاہیے، میٹیریل اتنا میٹر نہیں کرتا۔ ہاں ماہین بولو، کون سی رنگ؟ صبا نے اپنے دونوں انگوٹھیوں سے بھرے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ یہ ریڈ والا بینڈ۔ اس نے ایک ربر بینڈ یا پلاسٹک کے بینڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، ریڈ والا بینڈ! سب نے اس کا بینڈ بجا دیا۔ ابھی تو کہہ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے، اب یہ ریڈ والا! سب مل کر اسے چھیڑنے لگے۔ خیر، خدا کر کے رنگ پہنائی گئی ممی کے لائے ہوئے برتھ ڈے کیک سے ممی نے میرا اور ماہین کا منہ میٹھا کرایا۔ میں نے جنید کو اپنی ماہین کی اور ممی کی ایک تصویر بھیجی جس پر جنید نے زار و قطار روتے ہوئے کارٹون کا امیج سینڈ کیا۔ ممی خاموشی سے میری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ہاں بھیج دی جنید کو تصویر، کیا کہا اس نے؟ ممی کو نہ جانے کیوں جنید کے کمنٹس کی اتنی فکر تھی۔ اس نے روئے ہوئے کارٹون کی تصویر بھیجی ہے، میں نے ماہین کی تصویر کو کراپ کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہائے، کیوں؟ خوش نہیں ہے کیا؟ ممی دہل گئیں۔ بہت خوش ہے ممی، میں نے پیار سے انہیں تسلی دی اور اپنی اور ممی کی اور ماہین کی ایک اور سیلفی لی۔